پہلے زمانے میں لڑائی کے لیے، حملہ کے لیے تلوار اور دفاع کے لیے ڈھال. تو جنگجو لوگوں کے ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی اور ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی. تو خندق کی جنگ میں مرحب جب خندق پار کر کے آیا تو اس نے کہا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ تو سارے بیٹھ گئے، کوئی نہیں کھڑا. حضرت علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ انا لہو، میں جاؤں گا. میرے نبی جیسی شخصیت، علی جیسی شخصیت کو کہہ رہے ہیں بیٹھ جا، تجھے پتہ ہے یہ امر ہے، یعنی تو اس کے ٹکر کا نہیں ہے، بیٹھ جا. بڑے بڑے نہیں کھڑے ہو رہے، تو بچہ ہے، ابھی 21 سال 23 سال عمر تھی. انہوں نے کہا کون ہے میرے مقابلے میں؟ پھر سب عمر جیسے شاہ سوار، زبیر جیسے، طلحہ جیسے. علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ انا لہو، میں ہوں. آپ کہو بیٹھ جا، یہ عمر ہے. پھر اس نے کہا کدھر ہے تمہاری جنت جس میں دعوے کرتے ہو شہید ہوں گے تو جائیں گے، تم میں کوئی جنت کا شوقین نہیں ہے؟ پھر کوئی نہیں کھڑا ہوا. علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ انا لہو. امام المتقین من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے علیہ السلام. بیٹھ جائیے، عمر ہے. یا رسول اللہ، پہلے تو آپ بیٹھتے رہے، جب تیسری دفعہ آپ نے کہا بیٹھ جا، کہا اب نہیں بیٹھوں گا. وَإِنْ كَانَ عَمْرًا، عمر بھی ہے تو میں جاؤں گا. آپ نے کہا اچھا چل جاؤ. پھر آپ نے ان کے لیے دعا کی. اب ان کے ایک ہاتھ میں انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا اوفیہمی بالساء کیل السندرا. یہ شعر پڑھتے ہوئے جا رہے تھے. میں ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے. حیدر شعر کو کہتے ہیں، شعر، اس لیے آپ کو حیدر کرار، کرار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا. تو آپ کا لقب تھا وہ شعر جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرے اور سامنے کسی کو نہ چھوڑے. تو جب آپ پہنچے تو آپ بچے سے، وہ 100 لڑائیاں لڑ چکا تھا، تو کہنے لگا کون ہو؟ کہا میں علی ہوں. چہرہ تو چھپایا ہوا تھا. کہنے لگا علی بن عبد المطلب، آپ کے دادے کا نام لیا. مطلب کے بیٹے، عبد المطلب کے بیٹے علی. آپ نے کہا نہیں، بن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی. کہہ رہے بھتیجے تو کہاں سے آ گیا؟ جا جا واپس، تجھے مارنا مجھے چنگا ہی نہیں لگتا. یعنی وہ ایسے یقین پر ہے کہ بچے نو تو میں مروڑ دیونا ہے. تو دوسرا قرابت رشتہ نکل آیا. کہا نہیں، محمد سے کہو کوئی اور آئے. انہوں نے کہا میں ہی تینوں کافی ہاں. کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا. علی نے کہا پر میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں. اس کو غصہ چڑھ گیا. اس نے آ کے جو ادھر کے وار کیا تو حضرت علی نے ڈھال پہ روکا. وہ میں بتا رہا ہوں کہ ڈھال کا تصور کیا ہے. اس پر یہ سارا واقعہ مجھے یاد ہے کہ دشمن کے وار کو ڈھال پہ روکا جاتا تھا. تو پھر اس میں جس کا داؤ پہلے لگ جاتا وہ پار ہو جاتا. تو اس نے 2-3 وار کیے، حضرت علی نے ڈھال پہ روکے. پھر اس نے جو ایک زور سے وار کیا تو اس نے ڈھال کو توڑ دیا اور کندھے پہ آ کے تلوار لگی اور کندھا زخمی ہو گیا. اب حیدر کرار بنا، پلٹ کے حملہ کرنے والا. زخمی شیر زیادہ غصے میں آتا ہے. حضرت علی نے جو پلٹ کے اس پہ وار کیا تو اس نے ڈھال آگے کی. تو علی کی تلوار نے ڈھال کو توڑا اور کندھے پر لگی، اس کی بھی کندھے پر لگ کے بس طاقت ختم ہو گئی. لیکن کرار کی تلوار ڈھال کو توڑا، کندھے کو توڑا اور پوری باڈی کو چیر کے 2 حصوں میں پھینک دیا. تو اس کی لاش پہ پاؤں رکھ کر کہا عبد الحجارۃ من صفاحت رأیہ وعبدت رب محمد بصواب. یہ ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں رب محمد کا پجاری. علی تقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم أخروا أصحابي. عبد الحجارة من صفاحة رأيه وعبدت رب محمد بالصواب وعفت عن أثوابه ولونني كنت المقتر بزني أثوابي. لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب. یہ اشعار فی البدی پڑھے جس میں سے
میں نے ایک کا ترجمہ آپ کو کر کے دے دیا ہے۔ تو ڈھال کیا ہے؟ دشمن سے بچاؤ۔ تو کوئی ڈھال ہونی چاہیے جو شیطان سے بھی بچاؤ ہو، وہ تو کم وقت ہمارے دل میں اتر جاتا ہے۔ تو میرے نبی کی ایک حدیث، الصوم جنہ، الصوم جنہ، الصوم جنہ، میں دہرا رہا ہوں، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ نماز ڈھال ہے؟ نہیں۔ زکوٰۃ ڈھال ہے؟ نہیں۔ حج ڈھال ہے؟ نہیں۔ جہاد ڈھال ہے؟ نہیں۔ تبلیغ ڈھال ہے؟ نہیں۔ تلاوت ہے؟ نہیں۔ تہجد نہیں۔ تسبیح نہیں۔ قربانی نہیں۔ خیرات نہیں۔ کیا؟ روزہ شیطانی لشکر کے خلاف ڈھال ہے۔ اس لیے میرے نبی رمضان کے آنے کو پورا سیلیبریٹ کرتے تھے۔ اتنا نہ حج، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، جتنا حج کو، روزے کو میرے نبی استقبال کرتے تھے۔ آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، کہا وہ کون آ رہا ہے؟ یوں کہا۔ اب صحابہ کا منہ تو ادھر ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ حضور ایسے ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو؟ وہ پھر صحابہ ایسے ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کوئی وحی آ گئی؟ آپ نے کہا لا، نہیں۔ اعدو حضر، کیا کسی دشمن نے حملہ کر دیا؟ آپ نے کہا لا، نہیں۔ کہا تو پھر کیا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کون آ رہا ہے؟ رمضان آ رہا ہے۔ رمضان کیا آ رہا ہے؟ ڈھال آ رہی ہے۔ کیا ہے؟ شیطان کا حملہ۔ یہ ایسی ڈھال ہے، دشمن سامنے سے وار کرے گا، ڈھال آگے کرو گے، اور وہ پیچھے سے آئے گا، تم پیچھے مڑ کے ڈھال کو ادھر لے جاؤ گے، ادھر آئے گا تو ادھر کرو گے، ادھر آئے گا تو ادھر کرو گے، پیچھے سے آئے گا تو پیچھے کرو گے، لیکن وہ تو ٹوٹ سکتی ہے۔ روزہ وہ ڈھال ہے، اگر صحیح کر گئے تو پورے دنیا کے شیطان نہیں توڑ سکتے۔ رمضان آ رہا ہے۔ رجب سے اہتمام شروع ہو جاتا تھا، 2 مہینے پہلے رجب کا چاند دیکھتے میرے نبی فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان نصیب فرما، رمضان ہمارے مقدر فرما۔ اور رمضان کو میرے نبی نے جس طرح قرآن سے آباد کیا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے رمضان کا نام رکھا قرآن میں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، 11 مہینوں کے نام عربوں نے خود رکھے۔ 12واں مہینہ رمضان اللہ نے قرآن میں اس کا نام رکھا اور پھر عربوں سے رکھوایا، چونکہ اللہ نے قرآن اس وقت پڑھا تھا جب زمین آسمان بھی نہیں تھے، تو اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی اور اس میں شہر رمضان آیا تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ نے اور کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں لیا۔ محرم، وہ حرم، وہ یہ محرم کا مہینہ نہیں، وہ اور معنی میں ہے، وہ اور معنی میں ہے۔ صحابہ میں صرف ایک صحابی کا نام لیا، زید، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، جن کو اللہ کے نبی نے اپنا بیٹا بنایا تھا۔
اور 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان، جب قرآن میرے نبی نے تلاوت فرمایا تھا تو اس میں بھی رمضان کا نام تھا، عربوں سے رمضان کا نام رکھوایا۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، کس چیز کا جل جانا؟ صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، نیک لوگ ایک نماز پڑھتے ہیں کب؟ جب اونٹ کے پاؤں جلنے لگیں، اونٹ کے پاؤں جب جلنے لگیں، اونٹ کے بچے کے پاؤں جب جلنے لگیں۔ تو رمضان میں جل جانا، اس کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ اس کا روزے سے تعلق یہ ہے کہ 360 دن سال میں ہوتے ہیں چاند کے لحاظ سے، 330 دن کے گناہ اللہ رمضان کے روزوں میں ہر روز میرے آپ کے گناہ جلاتا ہے، جلاتا ہے، جلاتا ہے۔ بھوک لگتی ہے ایک آگ بنتی ہے، پیاس لگتی ہے ایک آگ بنتی ہے، تو ہمارے لکڑی کی آگ میں چیزیں جلتی ہیں اور ہماری بھوک، روزے کی بھوک کی آگ میں گناہ جلتے ہیں، اور 29ویں روزے اللہ سارے سال کے گناہوں کو جلا کے روزہ والا یا روزے والی کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، ایسے ان کو خوبصورت کر دیتا ہے۔ حج کا مہینہ آیا، اعمال اسی طرح ہیں جیسے ہوتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا تو میرے نبی کا اعلان ہو گیا، ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، کمال ہے، نفل فرض کے برابر۔ فرض اور نفل میں فرق کیا ہے؟ حضرت علی ہی کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا پھر قیامت تک اس کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہا تو ایک روزے کا یہ سارے روزے بدلہ نہیں ہو سکتے۔ ایک نماز چھوڑ دی اور پھر اس کی قضا میں قیامت تک نفل پڑھتا رہا تو فرض نماز کی ایک رکعت کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرض میں اتنی طاقت ہے، تو اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی امت ہے، ایک فرض کو 70 کے برابر کر دو، اور پھر فرماتے ہیں نفل کو فرضوں کے برابر کر دو، اور پھر فرماتے ہیں جو رات کو تراویح پڑھے گا، دن میں روزہ رکھے گا، آخری رات اسے ایسے دھو کے پاک کر دوں گا کہ اس کے ذمے گناہ کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں بچے گا، سب گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، دوسری بھی من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، جس نے تراویح پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ رات کا قیام کسی امت کو نہیں ملا۔ دیکھو روزہ سخت تھا تو ان کا قیام اللیل نہیں تھا، چونکہ وہ اپنی کتاب پڑھ سکتے ہی نہیں تھے۔ رمضان میں اللہ نے آسمانی کتابیں اتاری، یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر، 2 رمضان کو تورات موسیٰ علیہ السلام پر، 8 یا 6 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، ان پر داؤد علیہ السلام پر زبور کو اتارا، اور 12 یا 18 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو اتارا، اور 21 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے پیر کی رات لیلۃ القدر میں غار حرا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر کتاب کو اتارا۔ وہ کتابیں فل آ گئیں، لکھی لکھائیں۔ قرآن فل نہیں آیا، قرآن صرف ایک سورت کے 19 الفاظ آئے بس، اور پھر 23 برس میں قرآن اترا۔ کتنے انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کے پاس جبریل زندگی میں ایک دفعہ آیا، زندگی میں جبریل ایک دفعہ، اور 1 سے لے کر آگے کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، 100 دفعہ 200 دفعہ،
لیکن آپ حیران ہوں گے ہمارے نبی پر جبریل 23 برس میں 24,000 دفعہ آئے، 24,000 دفعہ، جو ایک عجب العجائب ہے، عجب العجائب ہے۔ تو میرے بھائیوں، رات کی تراویح، دن کا روزہ، تراویح میں کیا ملنے والا ہے؟ میرے نبی کا فرمان ہے ہر سجدے پہ 1,500 نیکی، ہر سجدے پہ 1,500 نیکی۔ تھوڑی اپنی کاروباری مصروفیت گھٹاؤ، اپنی کاروباری مشقت گھٹاؤ، اپنے ملازموں کی بھی مشقت گھٹاؤ، تاکہ وہ تراویح پڑھ سکیں، روزہ رکھ سکیں، بشاشت سے پڑھ سکیں، اور اللہ کا فضل ہے ڈھیلے سے ڈھیلا حافظ بھی ہو تو 1.25 گھنٹے میں سارا کچھ نمٹ جاتا ہے۔ اتنی سی ہمت کرو میرے بھائیوں کہ افطاری میں تھوڑا کھاؤ۔ اگر تم پہلوانوں کی طرح شروع ہو گیا نا، پھر تو تم سے عشاء بھی نہیں پڑھی جائے گی، تراویح تم نے کیا پڑھنا۔ روزہ جسم کی فالتو چیزوں کو جلاتا ہے، روزہ ایک قوت پیدا کرتا ہے ایمانی شیطان کے خلاف۔ وہ کیسے پیدا کرتا ہے شیطان کے خلاف؟ اللہ تعالیٰ حلال کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ جب بیوی کو بھی شہوت سے دیکھنا حرام ہو گیا اور یہ اس پہ قابو پا گیا تو اوروں کی عزت کو یہ حرام نظر سے کیوں دیکھے گا؟ جب یہ حلال کھانا چھوڑ گیا تو یہ جھوٹ کیوں بولے گا، یہ گالی کیوں دے گا، یہ غیبت کیوں کرے گا؟ جب یہ کان میں دوائی ڈالنا چھوڑ گیا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ اوروں کی غیبت کیوں سنے گا، اوروں کی برائی کیوں سنے گا؟ جب یہ آنکھ میں دوائی نہیں ڈالتا ہے کہ وہ حلق میں جاتی، وہاں سے وہ پیٹ میں چلی جاتی ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ ان آنکھوں سے غلط کیوں دیکھے گا؟ یہ غلط کیوں کسی کی عزت کے اوپر اپنی بددیانت نظر کو ڈالے گا؟ تو جب یہ اندھیرے میں بند کمرے میں ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے اور ہاتھ نہیں لگاتا ہے اور اللہ کا دھیان اسے یاد ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، نہاتے ہوئے ہونٹ بند کر لیتا ہے کہ کوئی پانی کا قطرہ منہ میں نہ چلا جائے اور میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے، خراب نہ ہو جائے، تو یہ جب اللہ کا اتنا دھیان اس کو نصیب ہو جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ورنہ کیا کسی کو کیا خبر کہ میں 2 گلاس پانی پیتا یا میں پیاس سے بول رہا ہوں۔ تو جب وہ اللہ کو اتنا اپنے دھیان میں لے آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں پانی نہیں پیوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں بیوی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی عزت پر بری نظر نہیں ڈالوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی برائی نہیں سنوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی برائی نہیں کروں گا، تو پھر جب یہ بازار میں جائے گا تو جھوٹ تو نہیں بولے گا، جب یہ تولے گا تو غلط تو نہیں تولے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، بہت سے مجھے ملے کہ جب رمضان میں جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر شروع ہو جائے گا۔ رمضان میں رشوت نہیں لیتا ہوں، اس کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے۔ تو چلو شکر ہے 1 مہینہ تو مسلمان رہتے ہیں۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ رشوت خور کہتا ہے جی رمضان میں نہیں، جی نہیں، رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا، رمضان میں صحیح تولنا ہے، رمضان میں غلط نہیں تولنا ہے۔ کیوں؟ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ رمضان میں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں شیطان قید کیے جائیں، اس امت کو ملا رمضان میں شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جائیں، اس امت کو ملا ہے رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ ان کے لیے ہر مخلوق دعا کرے، رمضان کے مہینے میں اس امت کو یہ ملا ہے کہ ان کے روزہ رکھنے والوں کے لیے چونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں، پرندے بھی دعا کرتے ہیں، مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، ہوائیں دعا کرتی ہیں، ہر شے دعا کرتی ہے روزہ رکھنے والے کی۔ اس امت کو ملا۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ آخری رات ان کی سب کی بخشش ہو جائے، اس امت کو ملا ہے کہ رمضان کی آخری رات سب کی بخشش ہو جاتی۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ جنت کی حوریں انہیں روزوں میں یاد کریں، اس امت کو ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو کہتا ہے کہ تو تیار ہو جا، میک اپ کر لے، میرے بندے آ رہے ہیں، دلہن بن جا، سج دھج کے مجھے دکھا دے تاکہ میں اپنے بندوں کو پیش کروں تحفے کے طور پر۔ یہ ہے تمہاری بھوک کا بدلہ، یہ ہے تمہاری پیاس کا بدلہ۔ بھوک، پیاس، یہ
ایک لغت کی بات یاد آ گئی، جس گھوڑے کو جنگ کے لیے تیار کیا جاتا تھا، جیسے آج بھی جن گھوڑوں کو ریس کے لیے تیار کرتے ہیں انہیں تھوڑا کھلاتے ہیں، انہیں زیادہ بھگاتے ہیں۔ اور ہمارے بھی بچپن میں جب گھوڑوں کا دور تھا، ہمارے والد صاحب کے پاس ماشاءاللہ گھوڑے ہوتے تھے بڑے خوبصورت، تو ان گھوڑوں کو جب وہ تیار کرتے تھے سواری کے لیے تو پہلے ویسے ہی بھگا رہے ہوتے تھے۔ دو چار جو ماہر لوگ تھے آج بھی میری نظروں میں آ گئے ہیں، اب تو سب قبروں میں چلے گئے، تو وہ گھوڑے کو بھگا رہے ہیں۔ میں کہتا ہے ایویں انہوں بجائی جاندے نے کی چھوٹے چھوٹے بالکل، اور پھر اس کے پیچھے نا ایک لکڑی وزن دار ڈال کے پھر اس کو خود اس لکڑی پہ بیٹھ کر پھر اس کو بھگا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے رہے ہیں؟ اس کو سواری کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اگر پہلے دن ہی کاٹھی رکھ دو تو چاکے وہ مارے گا۔ تو جس گھوڑے کو جنگ کے لیے تیار کر دیا گیا ہو، یا آج کے دور میں سمجھ لو جس گھوڑے کو ریس کے لیے تیار کر دیا گیا ہو کہ یہ ریس کے لیے تیار ہے، اس کو کہتے ہیں خیل صائم، فرس صائم، روزے دار گھوڑا۔ روزے دار گھوڑے کا کیا مطلب ہے کہ یہ گھوڑا بھوک برداشت کر سکتا ہے، پیاس برداشت کر سکتا ہے، لمبی ریس کی تھکن برداشت کر سکتا ہے، دشمن سے بھڑ جائے تو تلواروں کی کاٹ برداشت کر سکتا ہے۔ اس کو خون بہتا بھی دکھایا جاتا تھا، گھوڑے کو خون بہتا دکھایا جاتا، زخم لگا کے اوروں کو، جانوروں کو زخم لگا کے دکھایا جاتا تھا کہ اس کی آنکھ زخم دیکھے، خون دیکھے۔ ایک عرب شاعر کا شعر یاد آ گیا، یدعون عنتر والرماح كأنها اشتان بیر فی لبان الادہم ما زلت ارمیہم بغرۃ وجہہ ولبانہ حتی تسربل بالدم۔ کہ میں نے آج وہ کر کے دکھایا کہ دشمن کے خون سے میں نے بھی کپڑے پہنے اور دشمن کے خون سے میرے گھوڑے نے بھی کپڑے پہن لیے، یعنی دونوں ہم سرخ کے سرخ ہو گئے، خون آلود ہو گئے، کہ میرا گھوڑا بھی سارے کا سارا پوری شلوار قمیض ہی اس نے خون کی پہن لی تھی۔ اس کو کہتے تھے خیل فرس صائم۔ تو یہ روزہ ہمیں جنگ کے لیے تیار کرتا ہے۔ کون سی جنگ؟ شیطان کے خلاف۔ اور دوسرا کہتے تھے سامت الریح۔ عرب میں ہواؤں کے جھکڑ بہت چلتے تھے، طوفان بہت آتے تھے، تو وہ اس میں بہت پریشان ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں مئی میں بہت زیادہ آندھیاں چلتی تھی، جب درخت بہت ہوا تو درخت ہی کاٹ کے رکھ دیے، درخت بہت ہوا، آندھیاں بہت چلتی تھی۔ اب تو بہت کم ہو گئیں برائے، پھر بھی مئی میں کچھ نہ کچھ چلتی ہیں۔ تو جب وہ چلتی ہے تو مصیبت بن جاتی ہے، تو جب وہ کھڑی ہوتی ہے تو سکھ کا سانس آتا ہے۔ تو جب وہ ہوا کے جھکڑ بند ہوتے تھے تو عرب کہتے تھے سامت الریح، شکر ہے ہوا نے روزہ رکھ لیا، یعنی ہوا تھم گئی۔ اب اس کو یہاں فٹ کیسے کیا ہے علماء نے کہ انسان کے اندر نافرمانی کے جھکڑ چلتے ہیں، جھوٹ کے، ظلم کے، بدکاری کے، فحاشی کے، نشے کے، سستی کے، رشوت کے، بار بار نام لینے سے بھی طبیعت خراب ہوتی ہے، نافرمانی کے طوفان اٹھتے ہیں۔ یہ کیا کرتا ہے؟ روزہ رکھتا ہے، نظر جھکاتا ہے، ہاتھ جھکاتا ہے، زبان پہ قابو پاتا ہے، شہوت پہ قابو پاتا ہے، حلال کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو وہ پورا مہینہ جب اس پریکٹس سے گزرتا ہے کہ نظر کو بچاتا ہے، کانوں کو بچاتا ہے، زبان کو بچاتا ہے، حلال کھانے، حلال بیوی سے بچتا ہے، تو اللہ اس کے اندر شیطانی طوفانی ہواؤں سے ٹکر لینے کی طاقت پیدا کر دیتا ہے، اور یہ اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارا روزہ شکر ہے فرض جو رکھتے ہیں ان کو مبارک ہو، بہت مبارک ہو۔ جو میرے بھائی سست ہیں اللہ کرے وہ بھی رکھ لیں کہ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں نصیب فرما دے کہ رات کی تراویح اور دن کا روزہ، یہ اس کے اندر ایک طاقت پیدا کرتا ہے شیطان سے ٹکرانے کی اور غلط چیزوں سے ٹکرانے کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ قوت پیدا فرما دیتا ہے۔ اور رات کو تراویح کا جو روزہ، تراویح کا جو سجدہ ہے 1500 نیکی ہے، 1500۔ کچھ لوگ 8 پڑھتے ہیں، ان کے پاس بھی دلیل ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ ہم 20 پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس بھی صحابہ کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بھائیو 8 سے 10 کر دینا کوئی منع نہیں، 8 کو 12 کر دینا کوئی منع نہیں۔ صحابہ کے دور میں جب اللہ کے نبی تشریف لے گئے تھے دنیا سے، تو مکے والے کیا کرتے تھے؟ 4 تراویح، یہ جو ہم 4 تراویح کے بعد بیٹھتے ہیں نا، ترویحہ،
ترویح آرام کرنا. تراویح کا نام بعد میں پڑا، اس کا صحابہ کے دور میں اس کا نام ہے قیام اللیل، قیام رات کا قیام، جیسے حرم میں آخری 10 دن میں ہوتا ہے قیام اللیل. تراویح اس کا نام پڑا بعد میں. اللہ کے نبی کے بعد مکے والوں نے کیا کیا کہ وہ 4 تراویح پڑھتے تھے اور پھر ایک طواف کرتے تھے، تو بشاشت بھی آ جاتی تھی اور طواف بھی چھوٹا سا ہوتا تھا، مجمع بھی تھوڑا سا ہوتا تھا. 80s میں گیا تو تھوڑا سا مجمع ہوتا تھا، 5-7 منٹ میں طواف ہو جاتا تھا. تو طواف کرتے پھر 4 تراویح پڑھتے، پھر طواف کرتے پھر 4 تراویح پڑھتے. تو اس طرح کرتے 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 ان کی سحری کا وقت ہو جاتا، جا کے سحری کھاتے، فجر پڑھتے، اشراق پڑھ کے پھر آرام کرتے. مدینے والوں نے سوچا کہ وہ تب ہر 4 تراویح تو بعد سجدہ کرتا طواف کر دیں، ہوں آپا کی کریے. انہوں نے کہا ہم ڈبل تراویح پڑھیں گے. تو انہوں نے 40 رکعت شروع کر دی. تو رات کی نماز میں کوئی ایسی پابندی نہیں کہ اس کے اوپر نہیں پڑھ سکتے. قیام اللیل مثنا و مثنا، رات کی نماز 2 رکعت ہے، اور جب ختم کرنا چاہو تو ایک وتر کے ساتھ اسے ختم کر دو. تو مدینے والے 40 تراویح پڑھتے تھے. شیخ عطیہ سالم رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے بہت بڑی ہستی تھے، اور ان کا مسجد نبوی کے اندر درس ہوتا تھا. اور مجھے ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا کہ میں جب حج پہ جاتا تھا پہلے تو 1 مہینہ تقریباً مدینے میں قیام ہوتا تھا. تو روز میں ان کے درس میں جا کے بیٹھتا تھا. جب کہیں میرا کوئی بیان طے نہ ہوتا تھا تو وہ علم کا ایک بہتا ہوا دریا تھے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے. اور بہت عجب خزانے ان سے ملے جھولی بھرنے کے لیے. انہوں نے کتاب لکھی ہے صلاۃ التراویح، تراویح کی نماز. کس بات پہ لکھی ہے؟ فرمانے لگے کہ میں دیکھتا ہوں 8 تراویح پڑھنے کے بعد بہت سے لوگ پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ نادان لوگ ہیں جو 8 تراویح پڑھ کے اور پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. میں ان کے لیے یہ کتاب لکھ رہا ہوں کہ بے شک یہ بھی روایت ہے 8 تراویح کی اور 20 کی بھی، اور اس کی کوئی ایسی پابندی نہیں کہ 8 کے بعد پڑھنی ہی کوئی نہیں. میں جتی چاہ کے دوڑے جاندے ہیں جی میں مغروب پتہ نہیں کوئی نہ پڑھ آ گیا. یہ قیام اللیل یہ بندگی کی رات ہیں، یہ بندگی کی راتیں ہیں، یہ عبادت کی راتیں ہیں. آپ 2 پڑھو تو بھی تراویح ہوگی، 4 پڑھو، 8 پڑھو، 10 پڑھو، 12 پڑھو. میں نے مدینے کا انہی کی کتاب سے بتا رہا ہوں صلاۃ التراویح. مدینے والے 40 رکعت پڑھتے تھے، اور تراویح کا لفظ ہی 12 سے اوپر پہ آتا ہے، چونکہ ترویحہ ایک آرام کو کہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آرام. ترویحہ، ترویحتان 2 دفعہ آرام کرنے کو کہتے ہیں، اور تراویح 2 سے زیادہ دفعہ آرام کرنے کو کہتے ہیں. 8 تراویح پڑھی جائے تو اس پہ تراویح کا لفظ صادی کے نہیں آتا، بلکہ نام صلاۃ و ترویحتان ہوگا. ترویحتان. وہ 12 پڑھیں گے تو تراویح کا لفظ اس پر صادق آئے گا کہ 3 دفعہ آرام کرنے کو تراویح کہتے ہیں. یہ کوئی مطلب ہے کہ میں کوئی مناظرہ نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی میری عادت ہے مناظرہ کرنے کی، لیکن جو 8 تراویح کو کہتے ہیں بس اس سے اوپر پڑھنی نہیں، ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ اپنا نقصان نہ کرو. تراویح کی نماز ہو رہی 20 پڑھو، تم نے گھر جا کے کرنا کیا ہے؟ صرف اوپر کے آدھا گھنٹہ اوپر لگ جاتا ہے اور آدھے گھنٹے میں ساری نماز نمٹ جاتی ہے، لیکن آپ کو ملتا کیا ہے؟ ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکی. کیوں ضائع کرتے؟ یہاں چھوڑو، سب سے بڑی مسجد تو وہ اس نے بنائی ہے ملک ریاض صاحب، اللہ اس کو جزائے خیر دے. بڑا سخی آدمی ہے، اور سخی کی تعریف نہ کرنا بھی بہت بڑا بخل ہے، بہت سخی آدمی ہے. تو اس نے وہ بنائی ہے بحریہ ٹاؤن کی مسجد. وہاں ایک وہ ہو جائے، ایک اعلان ہو جائے اور ایک پوسٹ لگ جائے کہ جو ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گے ان کو 1500 نہیں 150 روپیہ فی سجدہ دیا جائے گا. تسی اگلے دن تماشا ویکھے جب کی ہوتا ہے، جو سارا بحریہ ٹاؤن بلاک نہ ہو جاوے تو مینوں نہ پلوے. وہ جنہیں کہتی دادیاں نو پوچھیا نہیں، دادیاں نو موڈیاں تے چاہتے لے آون گیا، دادا میرے نال آیا. وہ آ کے دو آ گیا دادی نو میں آندا ہے، نانے نو میں چاہیا، نانی نو ایس چاہیا، تو لڑائیاں ڈنڈے شروع ہو جاؤں.
میری قوم روپے کو جانتی ہے، نیکی کو نہیں جانتی۔ انہیں یہ پتہ ہے کہ پیسہ کیا چیز ہے، اس کے لیے جھوٹ بھی بولیں گے، اس کے لیے ہر غیرت کی حدوں کو توڑ دیں گے، نیکی نہیں جانتی۔ تو میرا نبی فرما رہا ہے تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جائے گی۔